ٹھیک ہے، آدم کی اولاد آدمی، آدم سے آدمی بنا، تو وراثتاً یہ ہاتھ پیر آنکھ کان ناک، اگر 3 آنکھ ہو جائے تو آدمی کہو گے؟ بولو، اگر کسی کے 3 آنکھ ہو جائے آدمی کہو گے؟ ہٹ سے منہ سے نکلے گا ہمیں یہ تو شیطان ہے، آدمی نہیں کہو گے۔ 4-5 ہاتھ ہو جائے تو آدمی کہو گے؟ 4-5 پیر ہو جائے تو آدمی کہو گے؟ ہندوستان میں راکشس کہیں گے اور شیطان کہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ تصویر ہو تو کچھ کہیں گے، اور اگر نیچرل پیدا ہو جائے تو کچھ کہنے لگتے ہیں، پر جو سچائی ہے وہی کہیں گے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آدمی اسی کا کہو گے جس کے 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، 2 آنکھ ہیں، ہے نا، 2 کان ہیں، آدمی کہو گے۔ اور ان میں سے اگر کوئی کم ہے تو یہ کہو گے بھیا عیب ہے لیکن آدمی ہے، بڑھ جائے تو پھر آدمی نہیں مانو گے، ٹھیک ہے نا۔ اب جسم تو آپ کو مل گیا وراثتاً، ایک چیز اور مل لی، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسما کا علم عطا کیا، بے شک اس سے بھی تو حصہ لو، علم سے بھی تو حصہ لینا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہاں تھوڑا سا جو بٹوارا ہوا ہے، اگر وہ اصطلاحاً ہوا ہے تب تو مان لوں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر وہ پرماننٹ فکر بن گیا ہے، اسے بانٹ دیا گیا، تو اس سے متفق نہیں۔ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ علم دین ہے اور یہ علم دنیا، اصطلاحی اعتبار سے کہیں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، تو متفق ہے، لیکن اگر اسے بانٹ دیا جائے، الگ کر دیا جائے تو متفق نہیں۔ پھر تو میں ڈھونڈ رہا ہوں بہت دن سے کہ مجھے علم دنیا مل جائے، ابھی تک ملا نہیں، ابھی تک نہیں ملا۔ مثال دیتا ہوں اور آپ ہی جواب دینا۔ یہ بتاؤ، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ایسا وجود ہے؟ ایک وجود ایسا ہے جس کی وجہ سے تم زندہ ہو، بتاؤ وہ کیا ہے؟ بولو، بنا بولے آگے جاؤں گا نہیں، ایسے 4 بجے تک پوچھوں گا، سمجھے؟ یہ عادت بند کرو تم لوگ۔ تمہارے اور ہمارے بیچ میں ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، اگر وہ ختم ہو جائے تو 1 منٹ بھی آپ زندہ نہیں رہو گے، نہ ہم نہ آپ، سب کی آنکھیں باہر آ جائیں گی اور سب یہیں نکل لیں گے۔ بتاؤ کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس کی اگر وہ ختم ہو جائے تو تم 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے؟ ہمیں روح کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، روح کو کبھی موت نہیں آتی، روح زندہ تھی، زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ یہ بالکل کلیئر کٹ آنسر ہے، اس میں کوئی بحث نہیں۔ روح زندہ تھی، زندہ ہے اور زندہ رہے گی، یہ جگہ بدلتی ہے، بس انتقال کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ یہی تو دوسرے سمجھ نہیں پائے تو پنرجنم ہو گیا، ہم سمجھ رہے ہیں تو کہتے ہیں انتقال، پنرجنم نہیں کہتے۔ اور اگر یہاں رکے ہوئے تو تھوڑا چلو یہی سمجھا دوں۔ سب سے پہلے جسم اور روح کی ملاقات کہاں ہوئی؟ ماں کے شکم میں، ماں کے پیٹ میں۔ وہاں زندہ تھے یا مردہ؟ کوئی کہے گا کہ ہم مردہ تھے؟ مردہ ہوتے تو پیٹ پھاڑ کے باہر نکال لیے گئے ہوتے۔ زندہ تھے، اچھا، وہاں تو ناک سے سانس نہیں لی، منہ سے کچھ کھایا نہیں، اور پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، پھر بھی زندہ۔ مردہ مان نہیں سکتے، اگر مردہ مان لے تو باہر نکال دیے جائے۔ ہمیں ماں کے پیٹ میں وہی زندہ رہے گا جو پانی میں ڈوبا رہے، ناک سے سانس نہ لے، منہ سے کچھ کھائے نہ، اگر سانس لے لی تو مر جائے گا، کیا منہ سے کچھ لے لیا تو مر جائے گا، اور پانی کم ہو جائے تو مر جائے گا۔
تو وہاں زندگی کی علامت یہ ہے، حقیقت زندگی نہیں. وہ تو رب جسے زندگی دے وہ زندہ، جسے موت دے وہ موت. لیکن علامت کیا ہے زندگی کی؟ وہاں علامت ناک سے سانس نہیں لینا ہے، منہ سے کھانا نہیں ہے، اور پانی میں رہنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور کئی دن؟ 1 دن 2 دن 9 مہینہ، 6 مہینے سے لے کے 9 مہینہ وہیں ایک جونک کے مانند لٹکائے گئے، اور وہیں سارا ڈیولپمنٹ ہوا. یہ 2 ہاتھ 2 کان ناک آنکھ سب وہیں بنا ہے، اور روح اور جسم ایک ساتھ آئے وہیں پر. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ دنیا میں آئے. تو ماں کے شکم کی دنیا وہ 9 مہینے کی ہے میکسیمم. وہاں ہم رہے، وہاں کا ماحول یہ تھا. اور پھر جب وہاں سے آئے تو ایک وقت ایسا آیا وہ دنیا چھوٹی اور اس دنیا میں ہم آئے. ایک پوائنٹ جہاں سے وہ دنیا چھوٹی اور اس دنیا میں آئے، یعنی انتقال کر گئے. اس لیے قرآن نے جو کہا ہے کیا بہترین ڈیفینیشن دی ہے، دنیا میں کوئی دے ہی نہیں سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کو ذائقہ کہا، اور ذائقہ پرماننٹ کیفیت کا نام ہے ہی نہیں. ذائقہ بدلتا رہتا ہے. ماحول بدلا اور ذائقہ بدلا. ماحول بدلے گا اور ذائقہ بدل جائے گا. ارے زبان پر اگر نمک رکھ دو تو کیسا لگے گا؟ بولو کھارا. اس کے بعد رسگلہ رکھ دوں، نہ سوچ سوچ کے رکھنا، بڑا مزہ آئے گا. چلو تمہارے منہ میں رسگلہ رکھ دیا، اب کیسا لگا؟ میٹھا لگ رہا ہے. میٹھا کھایا نہیں، میٹھا لگ رہا ہے. ہری ہری مرچی کاٹ کے منہ میں ڈالی تو اب کیسا لگا؟ میٹھا لگ رہا ہے. تو اب مجھے بتاؤ وہ کھارا کہاں گیا؟ زبان ہی پہ تو رکھا تھا. اس کے بعد جب میٹھا رکھا تو وہ میٹھا ہو گیا، کھارا کہاں گیا؟ میٹھا. اور میٹھے کے بعد ہم نے مرچا رکھ دیا تو تیکھا ہو گیا، تو میٹھا کہاں گیا؟ تو یہ کھارا کیا ہے؟ ذائقہ. یہ میٹھا کیا ہے؟ ذائقہ. یہ تیکھا کیا ہے؟ ذائقہ. تو کیا سمجھ میں آیا؟ ذائقہ پرماننٹ کیفیت کا نام نہیں، چکھنا ہے. چکھنا ہے. واہ. تو موت بھی پرماننٹ کیفیت کا نام نہیں، چکھنا ہے. چکھنا ہے. واہ واہ. چکھنا ہے. تو وہ ایک پوائنٹ ہے جہاں وہ دنیا چھوٹی اور اس دنیا میں آئے، چکھ لیا. چکھ لیا. وہ چھوٹی اور یہاں ہے تو کیا ہوا؟ ماں کے شکم سے انتقال ہوا. دوسرا جملہ کیا کہتے ہیں؟ وصال. ہمیں دونوں ہوا ہے، انتقال بھی وصال بھی. آؤ انکار کر لو تو جانو. بے انتقال کا کیا؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو انتقال کہتے ہیں. انگریزی میں ٹرانسفر کہتے ہیں، ہے نا؟ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسفر. ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا، اور اسی کو انتقال کہتے. اب آؤ وصال. ہاں جب دنیا میں آئے، جیسے ہی اس دنیا میں تم آئے تو پہلا کام کیا کیا؟ ناک سے سانس لینا شروع کیا. پہلا کام کیا کیا؟ فوراً ناک سے سانس لیا. جو نہ لے پاوے ٹین گیا کام سے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لگا رونے، اور جو نہ روئے تو الٹا لٹکا کے تھپڑیاتے ہیں، جوڑتا نہیں. ہاں تھپڑیا گئے. اور جیسے رویا اماں بھی خوش ابا بھی خوش. بیٹا رویا ہے، بیٹی روئی ہے، اماں ابا دونوں خوش. اب رونے لگا. 9 مہینہ نہیں رویا تھا، آتا ہی ساتھ رونا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اب اسے منہ سے کھانا ہے. منہ سے کھانا. اب نہیں کھائے گا تو ہو جائے گا. تو آتے ہی ساتھ کیا کیا اس نے؟ ناک سے سانس لی. کیونکہ اب سانس نہ لے تو مر جائے، اور منہ سے نہ کھائے تو مر جائے. اور اگر اسی بچے کو پانی میں ڈال دیں تو، اسی بچے کو پانی میں ڈال دیں تو مر جائے.
اب بتاؤ سانس لے رہا ہے زندہ کہو گے یا مردہ؟ بولو. منہ سے کھانے کے لیے رو رہا ہے زندہ کہو گے یا مردہ؟ اور پانی سے بھاگ رہا ہے زندہ کہو گے یا مردہ؟ اب کتنا الٹ گئی بات. جب پیٹ کی دنیا میں تھا، ایک دنیا یہ بھی ہے، ہماری شروعات یہیں سے ہے، جہاں جسم اور روح کا ملن ہوا اور ایک ساتھ آئے، وجود مکمل ہوا. تو برادران ملت اسلامیہ، دنیا بدل گئی نا، انتقال ہوا ہے، ٹرانسفر ہوئے ہے. ٹھیک ہے. اب وصال، بچہ رو رہا ہے، ابا نے گود میں لیا، چپ نہیں ہوا. دادی نے جو گود میں لیا، چپ نہیں ہوا. پھپھی نے گود میں لیا، چپ نہیں ہوا. اور جیسے ہی ابا کی گود میں آیا، اس نے اپنے سینے سے لگایا، چپ ہو گیا. کیوں؟ وصل ہو گیا. وہ 9 مہینہ جس کے قرب کا احساس اس کے ذہنوں پر چھایا ہوا تھا، جب دور ہوا تو وحشت ہوئی، اور جیسے ہی اس قرب کے اسے حاصل ہوا، سکون مل گیا. سبحان. وصل حاصل ہو گیا، وصل حاصل ہو گیا، سکون مل گیا. اسی لیے مومن ہم بھی کہہ کے آئے ہیں، ہم بھی کہہ کے آئے ہیں. تو برادران ملت اسلامیہ وہاں بھی ذکر کر رہے تھے، پھر جب آئے اس دنیا میں تو یہاں بھی ہمیں اسی کا ذکر کرنا ہے، اسی کو یاد کرنا ہے، اسی کی محبت میں تڑپنا ہے. کس کی؟ جس نے سکھایا سب کو، بلا شاہدنا. جب رب نے پوچھا الستُ بربکم، سب خاموش، کوئی نہیں بولا. اور یہ مشیت ہے، کوئی بول سکتا بھی نہیں تھا، کہ اگر کوئی اور بول دیتا تو نبی پیروی کرتے، لیکن کوئی نہیں بولا. نبی بولے تو سب نے ان کی پیروی کی. سبحان. یہی رب کو منظور. تمام الستُ بربکم، جب نبی نے کہا تو ہم سب نے کہا. کہہ کے آئے ہیں تو اس رب سے غافل نہیں ہونا ہے، اور اس حبیب سے جس نے ہمیں ہمارے رب کی معرفت کرائی، تو حبیب کو نہیں بھول سکتے. اس کے ملنے کی چاہ لے کر پوری زندگی جینا ہے. اسی لیے جب زمین پر سے ہم زمین میں جاتے ہیں، تب بھی کہا جاتا ہے انتقال کر گئے، اور تب بھی کہا جاتا ہے وصال ہو گیا، تب بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ کہ اب وہاں بھی بنا سانس لیے رہنا ہے، وہاں بھی بنا کھائے رہنا ہے، وہاں بھی خشکی پر رہنا ہے، پانی پر نہیں. یہاں پتہ نہیں کیوں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ لوگ زندہ کہتے ہیں، زندہ کہتے ہیں. ابے تو رہ کے آیا ہے، وہاں تو نہیں کہا تو نے، 9 مہینہ رہ کے آیا تو نہیں کہا. اب جب وہ رب جس نے مجھے پانی میں زندہ رکھا، وہ رب جس نے مجھے بنا سانس لیے زندہ رکھا، وہ رب جس نے بنا کھائے 9 مہینہ زندہ رکھا، تو وہ مجھے قبر میں نہیں رکھے گا؟ وہی تو رب ہے، کوئی اور تھوڑی نہ ہے. یہاں کیوں سبحان. پریشان؟ تو جو لوگ زندگی اور موت کو نہیں سمجھ سکتے، وہی کہتے ہیں اپنی علم کی کمی کو مانتے نہیں. ماتم تو اس کا کرنا چاہیے. اور بہتر طریقہ میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب ایسے سوالات کے جواب تم کو نہ ملیں تو کہ اللہ سے دعا کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھاؤ، اے پروردگار عالم، مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، مجھے اپنے اس بندے سے ملوا دے جو میرے اس سوال کا جواب مجھے دے دے اور مطمئن کر دے. ضرور ضرور ہوگا. تو برادران ملت اسلامیہ،